سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے بات آسان بنانے کے لیے کہ تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاضْرِبْ بیان فرمائیے، لَهُمْ ان لوگوں کے لیے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ کا معنی ہوتا ہے کاف کا معنی ہوتا ہے جیسے، ما کا معنی ہوتا ہے پانی، کَمَاءٍ جیسے پانی، انزلناہ ہم نے اتارا اس پانی کو، من السماء آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط گھنا ہو گیا، گنجان ہو گیا، بہ اس پانی سے، نبات الارض زمین کی نباتات، زمین کی فصل، پودے درخت ہرے بھرے ہو گئے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، فَأَصْبَحَ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہو گیا، حشیمن خشک بوسیدہ گھاس، تذروہ اڑائے پھرتی ہیں، الریاح ہوائیں، تذروہ الریاح اس خشک گھاس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے زمین ہری بھری ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہری بھری زمین تھی، ہری بھری جڑی بوٹیاں تھیں، ہری بھری ہرا بھرا سبزہ تھا، ہرے بھرے کھیت تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ کیا ہو گیا، خشک گھاس، اس سبزے کی حیثیت خشک گھاس ہو گئی۔ تو جب تک وہ خشک، جب تک وہ ہرا بھرا تھا تو اس کی ویلیو تھی، اس کی وقت تھی، وہ منظر آنکھوں کو بڑا بھلا لگتا تھا، آنکھوں کے لیے وہ منظر بڑا خوشنما تھا، آنکھوں کے لیے وہ رونق تھی، وہ سبزہ رونق تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے اس سبزے کو دیکھ کر۔ جی کسان جب اپنے کھیت کو دیکھتا ہے، ہرا بھرا کھیت، تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھولے نہیں سماتا خوشی سے، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، وہی کھیت کیا ہو جاتے ہیں جی، خشک۔ اب جب وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک گھاس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تن کے ککھاں دی کی ویلیو ہوندی ہے جی، ہاں جی، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ تنکے بن جاتے ہیں، اب ان تنکوں کو ہوائیں، تذروہ الریاح ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں، اور ہوائیں کبھی اس کو اڑا کے ادھر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ان تنکوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے زمین کو ہرا بھرا کرے، چاہے خشک کرے۔ اب یہ جو زمین کا ہرا بھرا ہونا ہے، اس کی انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ مثال کیوں دی گئی؟ انسان کی دنیاوی زندگی اور زمین کا ہرا بھرا ہونا، یہ آپس میں کیا مشابہت ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں،
مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ وہ بچہ جب باتیں کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کی باتیں سن کر بھی ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ بچہ رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ ارننگ شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی کمائی ہوتی ہے تو پھر اس کی اور ویلیو بڑھ جاتی ہے، وہ تو گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، دانت گر جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بدن پر انسان کو قوت اور قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جڑے بابا جی نو لاٹھی پکڑ لیندن، اب ان سے چلنے بھی نہیں ہوتا، اب ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، کوئی ان کا حال احوال بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہاں وہ رونقیں کہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، کہاں اب یہ وہ بچہ بابا جی بن چکے ہیں، اب اس بابا جی کا کوئی حال بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر موت طاری ہو جاتی ہے، انسان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک اس کے والی وارث جو ہیں، اس کی اولاد ہے یا رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ پھر وہ فاتحہ خوانی کرنے والے بھی فوت ہو جاتے ہیں، اب اس کی قبر کا نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی کہانی۔ پیدا ہوا تو خوشیاں منائی گئیں، دنیا سے چلا گیا، اب اس کا نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو خشک گھاس کے تنکوں کی بھی وہ اس کی حیثیت نہیں رہی، اس کی قبر کا بھی نام و نشان کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ موسم برسات کے اندر کئی قبریں کھل گئیں، اور جو قبریں کھل گئیں ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، ان قبروں کا، ان قبروں کی بھی مرمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان قبروں کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے سبزہ آیا زمین کے اوپر، تو سبزے کی وجہ سے اس زمین کی بڑی ویلیو ہو گئی، پھر وہ زمین خشک ہو گئی، بنجر ہو گئی، تو اب اس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رہی۔ تین چیزوں کے لیے انسان جیتا ہے، ایک اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، ایک اپنی کوٹھی عالی شان بنانے کے لیے، اور ایک اپنا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنے کے لیے۔ تو تین چیزوں کی انسان کے اندر حرص ہے، نام، مکان، لباس۔ جو ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا نام میت پڑ جاتا ہے، اس کا مکان قبر ہوتا ہے، اور اس کا لباس کفن ہوتا ہے۔ کیا لینا کیا ہے جی اس دنیا سے؟ انسان جیسے آیا تھا ویسے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ لیا اس نے کیا ہے یہاں سے؟ یہاں آیا، اس دنیا کو دل دے بیٹھا، اس دنیا پہ فریفتہ ہو گیا، اس دنیا پہ نثار ہو گیا، اس دنیا کے لیے کھپتا رہا، اس دنیا کے لیے پاپڑ بیلتا رہا، اس دنیا کے لیے سارے جتن کرتا رہا، لے کر کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔